بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ یوسف کا تعارف، فضائل اور سورہ یوسف میں بیان مضامین اور اس کی پچھلی سورت کے ساتھ مناسبت کا ذکر کریں گے۔ دوستو، سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے اور اس کا آدھا حصہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 12 میں موجود ہے، بقیہ حصہ قرآن پاک کے 13ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ یوسف کا تعارف۔ سورہ یوسف ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ یوسف نام رکھنے کی وجہ۔ سورہ یوسف کی میجر نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کا تفصیل کے ساتھ اس سورت میں بیان ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ سورہ یوسف کی فضائل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورت سکھائی۔ وہ یہودی عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں۔ ان سے ایک گروہ بارگاہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا۔ سورہ یوسف کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس قرآن مجید کا بہترین قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس سورت کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ یوسف اپنے سے ماقبل سورہ ہود کے ساتھ مناسبت اس طرح سے ہے۔ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حالات زندگی بیان کیے گئے۔ اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی اور قرآن مجید میں سورتوں کی ترتیب میں بھی اسے سورہ ہود کے بعد ہی ذکر کیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔